بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حادثے کے دن شام ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا کوئی امام نہ تھا جو ان کے معاملات کا منتظم، ان کے نظام کا نگران اور ان کے اقتدار کا حاکم ہوتا۔ اللہ کے احکام جاری کرتا اور سب کاموں کے بعد وہ اس عظیم الشان حکومت کے معاملات پر نظر رکھتا جس کو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے قائم کیا تھا، اور ان دونوں کے بعد حضرت عثمان نے جس کے حدود مشرق و مغرب تک پھیلا دیے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت کا دل خراش واقعہ جب پیش آیا تو بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہ مختلف خیالات میں بٹ کر رہ گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تو ایسے تھے جو صورتحال دیکھتے رنجیدہ ہوتے، اصلاح کا ارادہ کرتے، لیکن کچھ بن نہ پڑتی اور پھر کوتاہی یا بے نیازی سے نہیں بلکہ مجبوری اور بے چارگی سے خاموشی اختیار کر لیتے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن پر معاملات اچھی طرح کھل نہ سکے۔ انہوں نے خیریت اسی میں دیکھی کہ فتنے سے دور گوشہ عافیت میں جا بیٹھیں اور غیر جانبدار رہیں۔ ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی تھیں جن میں فتنوں سے ڈرایا گیا اور ان سے بچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ بعض ایسے بھی تھے جو خانہ نشین ہو گئے اور بعضوں نے مدینہ کی سکونت چھوڑ دی اور اپنا دین اپنے ساتھ لیے لوگوں سے دور جا ڈیرا لگایا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نہ گوشہ عافیت میں جانا پسند کیا اور نہ اپنے کو بے چارگی کے حوالے کیا، بلکہ وہ تو حضرت عثمان اور ان کے مخالفین کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ بعضوں نے خلیفہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے کوشش کی کہ باغی اور خلیفہ میں مصالحت کرا دیں، اور بعضوں نے حضرت عثمان سے شدید اختلاف کیا اور ان سے اپنی انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارا اور ان سے دشمنی پر آمادہ کیا۔ بعضوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم سے کم یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے نہ باغیوں کو برا سمجھا اور نہ ان کو مقابلہ کرنے سے روکا۔ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو اکثر صحابہ بری طرح متاثر ہوئے کہ وہ خلیفہ کی کچھ مدد نہ کر سکے۔ اب انہوں نے مستقبل پر غور کیا اور تہیہ کر لیا کہ اپنے معاملات اور آنے والے واقعات کا مقابلہ کریں گے اور کسی صورت خلیفہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مگر خلیفہ ہوگا کون اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے 6 صحابہ کو باہمی مشاورت کی ہدایت کی تھی کہ اپنے میں سے ایک خلیفہ چن لو۔ ان میں حضرت عثمان کے بعد اب 4 لوگ ہی باقی رہ گئے تھے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی حضرت عثمان کی خلافت کے دوران ہی انتقال ہو چکا تھا۔ باقی رہ جانے والے حضرات میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان چاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ بس اب صرف 3 لوگ باقی تھے جن میں سے اب کسی ایک کو خلیفہ نامزد ہونا تھا۔ مزید برآں یہ بھی پیش نظر رہے کہ سابق خلفاء کی بیعت کرنے والے بہت سے صحابہ اب مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے۔ کچھ تو کفار سے لڑائیوں کے سبب شہادت کا رتبہ پا چکے تھے اور کچھ بستروں پر اللہ کی رحمت کو پہنچ چکے تھے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو اب سرحدوں پر فوجیوں کے ساتھ خیمہ زن تھی، اور ایک تعداد ان صحابہ کرام کی بھی تھی جو دوسرے شہروں میں آباد ہو چکے تھے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ مہاجر و انصار کی جو جماعت موجود تھی وہ مدینہ کی اس جماعت جیسی نہ تھی جو تینوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر حاضر تھی۔ اور پھر حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی باہم اتحاد خیال نہ تھے، کیونکہ مظلوم خلیفہ کے ساتھ ہر ایک کا طرز عمل الگ تھا اور اسباب قتل پر ہر ایک کی رائے دوسرے سے جدا تھی۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی نے لوگوں کو بغاوت اور فساد سے روکنے کی امکانی کوشش کی اور باغیوں اور حضرت عثمان کے درمیان گفت و شنید کا فرض سر انجام دیا، حتیٰ کہ سخت محاصرے کے زمانے میں
جب حضرت عثمان بہت پیاسے تھے تو آپ نے کوشش کی کہ ان تک میٹھا پانی پہنچا دے۔ دوسری طرف حضرت زبیر نے نہ تو باغیوں کو روکنے میں نمایاں حصہ لیا اور نہ مخالفوں کو ابھارنے میں اور آمادہ کرنے میں قابل ذکر گرمی دکھائی۔ البتہ آپ موقع کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کی طبیعت باغیوں کے ساتھ تھی۔ شاید آپ یہ خیال کرتے تھے کہ نوبت قتل تک نہیں پہنچے گی۔ جہاں تک حضرت طلحہ کا تعلق ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا کھلم کھلا جھکاؤ باغیوں کی طرف تھا۔ آپ ان کو اعلانیہ بھڑکاتے تھے، جس کی وجہ سے ایک جماعت آپ کی گرویدہ بھی بن گئی تھی۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، حقیقت یہ تھی کہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے باغی اب اپنی اپنی پسند کا خلیفہ منتخب کرنے پر بازد تھے۔ لیکن اب دیکھنا تو یہ تھا کہ مدینہ کے انصار و مہاجرین صحابہ کرام کیا رائے دیتے ہیں اور کس کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ باغیوں نے جب خلیفہ سے فرصت پالی تو انہیں لوگوں کے امام کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس امام کی بیعت وہ جس قدر جلد ممکن ہو کروانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں حضرت عثمان کے گورنر ان پر قابض نہ آ جائیں، اور اس سے بھی زیادہ ان کو یہ ڈر تھا کہ حضرت معاویہ کہیں اپنی فوج لے کر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں اور ہمیں ہمارے کیے کی سزا دیتے ہوئے مدینہ پر اقتدار نہ جما لے۔ دوسری طرف باغی یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی امام نہیں بن سکتا، اور در حقیقت امامت کا معاملہ مہاجر و انصار صحابہ کرام کے ہاتھ میں ہی ہے، اور جس کو یہ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کریں گے وہی در حقیقت مسلمانوں پر حکومت کر سکے گا۔ مصر کے لوگ امیر المومنین کے منصب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کوفہ والے حضرت زبیر کو اور بصرہ کے باشندے حضرت طلحہ کے طرفدار تھے، لیکن یہ تینوں لیڈران باغیوں کی دی ہوئی خلافت قبول کرنے سے قطعاً گریزاں تھے۔ تب باغیوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اسی صورت میں خلافت قبول کریں گے کہ اگر انہیں خلافت پیش کرنے کے لیے مہاجر و انصار صحابہ کرام کی مدد لی جائے۔ چنانچہ یہ سوچ کر باغی صحابہ کرام کے گھروں میں جانے لگے اور ان سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے معاونت طلب کرنے لگے۔ صحابہ کرام بھی یہ جانتے تھے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن بہرحال خلیفہ تو منتخب ہونا ہی چاہیے۔ اس تمام عمل کے دوران باغیوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ عام صحابہ کرام کا رجحان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور لوگ ان کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں پر مقدم خیال کرتے ہیں۔ پس انصار و مہاجرین صحابہ کرام نے اور باغیوں نے مل کر خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن منصب خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہی آپ کو سب سے اہم ترین فیصلہ جو فرمانا تھا وہ اول خلیفہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا تھا، جو کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سوتیلے بیٹے بھی لگتے ہیں۔